اگر کسی عورت کو 2 ماہواری کے دورانی عرصے میں بلیڈنگ ہوتی ہے، جس کو انٹرمنسٹرول بلیڈنگ بولتے ہیں، تو ان ایام میں وہ اپنی نمازوں کا کیا کرے گی؟ اس بات کو سب سے پہلے تو سمجھنا ضروری ہے کہ منسز اور انٹرمنسٹرول بلیڈنگ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ منسز ہر عورت جب بھی وہ ایج آف پیوبرٹی کو پہنچتی ہے، جوان ہوتی ہے، تو اس کو مہینے میں ایک بار 21 دنوں کے بعد یا 35 دنوں کے بعد یا اس کے جو درمیان عرصہ بنتا ہے، اس میں اس کو مہینے میں ایک مرتبہ اس بلیڈنگ سے واسطہ پڑتا ہے، جس کی ڈیوریشن 5 دن، 7 دن، 1 ہفتہ یا 1 ہفتے سے کم کچھ ایام ہوتے ہیں۔ یہ نارمل اس کا جو سائیکل ہے، منسٹرول سائیکل، اس کے ڈیز 7 ڈیز، 1 ہفتہ یا اس سے کچھ کم ہیں۔ لیکن بعض عورتوں میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ منسز کے گزر جانے کے بعد بھی بلیڈنگ جاری رہتی ہے، اور وہ اس بلیڈنگ کے دوران بھی نماز نہیں پڑھتی۔ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ منسز اور انٹرمنسٹرول بلیڈنگ میں فرق ہوتا ہے۔ اب انٹرمنسٹرول بلیڈنگ کی بہت ساری وجوہات ہیں، مختلف وجوہات کی بنا پر یہ بلیڈنگ ہوتی ہے۔ اس میں ایک تو ڈینومائیوسس ہو سکتا ہے، پھر بلیڈنگ ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں، فیبرائڈز، کینسر یا پری کینسر سٹیج، اس میں بھی ایسا ممکن ہوتا ہے۔ ملٹیپل سیزرین برتھ اگر کسی عورت کے ہاں ہوئی ہو تو اس میں بھی ایسی پرابلم ہوتی ہے۔ پھر کنٹراسیپٹیو میتھڈز ہیں، جس میں آئی یو ڈی ہے یا کوئی ایسی ڈیوائس، اس کے علاوہ کچھ اور میتھڈ اگر اپلائی کیا گیا ہے تو اس میں بھی بلیڈنگ کے چانسز ہوتے ہیں۔ پھر پیلوک انفیکشنز کے اندر بھی ایسی بلیڈنگ ہوتی ہے۔ پولپس اگر اوور گروتھ ہے یوٹرس میں یا سروکس میں، تو اس میں بھی یہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ اس میں سے جتنی بھی وجوہات ہیں، ان وجوہات کی بنا پر اس کا ٹریٹمنٹ موجود ہے۔ اس کے لیے آپ اسپیشلسٹ ڈاکٹر، ماہر گائنیکولوجسٹ، اس سے آپ رابطہ کر سکتی ہیں۔ لیکن اس دوران آپ نے نمازوں کا کیا کرنا ہے؟ حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے، کتاب الحیض، باب الاستحاضہ، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت حبیش وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور انہوں نے آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ انی لا اطہر افادع الصلاۃ، کہ میں پاک نہیں رہتی، یعنی بلیڈنگ جاری رہتی ہے، تو کیا میں نمازیں چھوڑ دوں؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انما ذالک عرق ولیس بالحیضہ، کہ یہ چیز عرق ہے، یہ بلڈ ویزل کی وجہ سے ہے، ایک خون کی رگ کی وجہ سے ہے، اور یہ حیض نہیں ہے۔ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِ الصَّلَاةَ، جب منسز آ جائیں تو اس میں آپ نماز کو چھوڑ دو۔ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا، جب اس کی ڈیوریشن، اس کا وہ پیریڈ ختم ہو جائے، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي، پھر اپنے آپ سے آپ خون کو دھو کے پھر نماز پڑھیں۔ تو یہاں پہ انٹرمنسٹرول بلیڈنگ میں عورت اپنی نمازیں پڑھے گی، وہ اپنی نمازیں نہیں چھوڑے گی۔ اگر کسی عورت کو یہ معلوم نہیں پڑتا کہ منسز اور انٹرمنسٹرول بلیڈنگ میں وہ فرق نہیں کر پاتی، تو وہ دیکھے گی کہ سب سے پہلے جب اس کو نارمل منسز جب سٹارٹ ہوئے تھے تو وہ کتنے دن ہوئے تھے، یا اس سے پہلے جو نارمل اس کی ڈیز تھے وہ کتنے تھے۔ نارمل ڈیز اگر مثال کے طور پر 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے، 7 تھے، جتنے بھی دن تھے ان دنوں کو وہ کاؤنٹ کرے گی، اور پھر ان دنوں کو کاؤنٹ کرنے کے بعد جب وہ دن پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد کی بلیڈنگ کو وہ انٹرمنسٹرول بلیڈنگ کے طور پر جانے گی، اور اس دوران وہ اپنی نمازیں پڑھے گی۔ جب منسز ختم ہو گئے، اس کے بعد اس نے جب غسل کر لیا، اس کے بعد پھر انٹرمنسٹرول بلیڈنگ میں ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے گی۔ غسل کرنا ضروری نہیں ہے، اپنے خون کو وہ دھو لے گی اور وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ اگر اس نے وضو کر لیا، خون کو دھو کے پہلے وضو اس نے کر لیا، اور نماز کے دوران بھی وہ جاری رہتی ہے بلیڈنگ، تو یہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جب اس نے پہلے وضو کر لیا اور وضو کرنے کے بعد اس نے نماز شروع کر دی،
تو وہ اگر بلیڈنگ رکتی نہیں ہے تو اس میں اپنے وہ حفاظتی پیڈ وغیرہ استعمال کر کے اپنی نمازوں کو پڑھ سکتی ہے، اس سے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ لیکن انٹرمنسٹرول بلیڈنگ میں آپ نے وضو کرنا ہے اور نمازیں پڑھنی ہیں، نمازیں چھوڑنی نہیں ہیں۔ نمازوں کی چھوٹ انٹرمنسٹرول بلیڈنگ میں نہیں ہے۔ جو آپ کے منسز کے ڈیز ہیں، وہ چاہے 3 ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، جتنے بھی ہیں، اس دوران شریعت نے آپ کو نماز کی چھوٹ دی ہے، لیکن انٹرمنسٹرول بلیڈنگ میں نماز کی چھوٹ نہیں ہے۔ اس انٹرمنسٹرول بلیڈنگ کا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ لازمی طور پر کروانا چاہیے۔ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی کاز، کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ بغیر کسی وجہ کے نارملی اور یوجولی یہ بات نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اب نارملٹی ضرور ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ انٹرمنسٹرول بلیڈنگ ہوتی ہے۔ تو اس دوران آپ نے نماز پڑھنی ہے، ٹریٹمنٹ کروائیں، اور نمازوں کے لیے آپ نے نمازوں سے پہلے وضو کرنا ہے۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔